بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرات، ہم لوگ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے ان اوقات میں سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب عظیم الشان سورت پاک ہے، اور صرف اپنے بڑے ہونے کی حجم کے اعتبار سے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی یعنی ٹاپ موسٹ سورت جو ہے، قرآن کی چوٹی ہے سورہ بقرہ۔ اس میں بڑی عظیم الشان آیات بھی ہیں۔ خود اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا وفی سیدۃ الآیات من آیات القرآن وہ آیت الکرسی، آیت الکرسی بھی اسی میں ہے۔ تو اس وقت میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک آیت کا انتخاب کیا ہے کسی خاص وجہ سے، موقع کے لحاظ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اگر ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے تمام چولوں کو صحیح کریں، اور ہر وقت پر ہم لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، آسانیاں، خوشیاں، سب چیزوں کو قرآن کے مطابق اور زندگی کو قرآنی بنائیں، تو ایسا قرآن اتنی پیاری رہنمائی کرتا ہے اور ایسی دلجوئی کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے رحمت حق بالکل جو ہے وہ بلائیں لے رہی ہے، بندوں کی کر رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کو قرآن سے ذوق پیدا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں سے، کیونکہ انسان دیکھیے ایک سے حالات تو ہوتے نہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، دونوں طرح کی آتی ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ اگر چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا مجھے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اسے غم آتے ہیں، حادثے آتے ہیں، تو ان غموں سے کچھ وقت گزارتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں، سکون دیتے ہیں، دل کو تسلی دیتے ہیں، تو اس وقت خوشیوں کا مزہ ہوتا ہے، سکون کا مزہ ہوتا ہے۔ اگر یہ غم نہ ہو، پریشانیاں نہ ہوں، تو راحت و چین کا مزہ نہیں آدمی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا کو اسی طرح دونوں چیزوں، رات اور دن سے بنایا ہے۔ تو مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، تم ہم سے محبت کا رشتہ باندھا ہے، تم ہمارے ہو تو ہمیں دل میں بسایا ہے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جمے رہو، ایک تو صبر کرو، ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ صبر کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس پر، اور اس صبر سے مدد حاصل کرو، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ہمارے پاس آؤ، ہم سے تھوڑی سی اپنی جو ہے مناجات کر لو، ہمیں اپنے دل کا درد جو ہے نماز میں کھڑے ہو کر، چونکہ ہم سے ہمارے آمنے سامنے ہو جاؤ گے تم، تو ذرا کہہ لو، اپنا غم ہلکا کر لو، ہم تمہیں تسلی دے دیں گے۔ ہم نے تمہیں کیوں یہ واقعہ، یہ حادثہ تمہیں بظاہر حادثہ لگ رہا ہے، ہم نے تمہارے لیے کتنی مصلحتیں، کتنی حکمتیں اور کتنی عنایتیں اس کے اندر رکھی ہیں، ہم بتا دیں گے تمہیں۔ بلا شبہ نماز سے اگر مدد حاصل کرے، اور آدمی تھوڑا توجہ ہو، خوشی و خضوع کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی، تو کیسا بھی غم ہو اللہ تعالیٰ تسلی اور اطمینان دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر، بلا شبہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک معیت کا وعدہ ہے، اور یہ معیت ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ معیت ہے اصل میں خود معیت کا احساس، معرفت کے ساتھ معیت ہوتی ہے۔ معرفت، بغیر معرفت کے، ہوگی میرے ساتھ کوئی ہے میرا اپنا، ہونا ہو آدمی اندھیرے میں ہے، یا آنکھیں بند ہیں، یا بھی نابینا ہے بیچارہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے اور میری ضرورتوں کا لحاظ کر رہا ہے۔ اگر جب اس کو مطلب معلوم ہو کہ میری یہ معیت اس معرفت کے ساتھ اور استرشاد کے ساتھ معیت حاصل ہوتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، خصوصاً جو لوگ شہید ہو گئے اور چلے گئے دنیا سے،
جنہیں جو ہے اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، تو ان کو تم مردہ بھی مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہداء کی حیات وہ کہتے ہیں، وہ کسی نے کہا ہے کہ کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے۔ وہ ہمارے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم۔ ہمارے حافظ ضامین شہید صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے رفقا میں تھے، شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کمر پر لاد کر لائے، اور پھر تھانہ بھون میں ان کو نماز وہ جو ہے وہاں تدفین کی گئی۔ تو بہت سے بزرگوں کے ایسے مکاشفے ہیں کہ جب ان کے بعد سلام، بڑے عجیب و غریب ان کا حال تھا۔ وہ یہ 4 بزرگ وہاں رہا کرتے تھے اس میں تھانہ بھون میں، 3 بزرگ رہا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا ایک حجرہ تھا، ایک حافظ ضامین شہید صاحب کا، ایک مفتی شیخ محمد صاحب کا تھا۔ تو جس کو مسئلہ پوچھنا ہو وہ کہتے تھے مفتی محمد صاحب کے پاس جائیں، حافظ ضامین صاحب، اور جس کو مرید ہونا ہو حاجی صاحب کے پاس جائے، جس کو حقہ پینا ہو یار کے پاس آئے۔ ایسا مطلب ظریف المزاج تھے۔ لوگ کہتے ہیں جس نے حقے میں دم مار لیا وہ عارف بن جاتا تھا، ایسا حقہ تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا چیز، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص عنایت سے نوازتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ان کے پاس فاتحہ پڑھنے جاتا ہے صاحب کش، تو وہ کہتے ہیں بھائی زندوں پہ فاتحہ نہ پڑھو، دیکھو وہاں جاؤ مولانا اشرف علی تھانوی حاجی صاحب کے پاس، وہ ہے ان کے پاس فلاں کے پاس جاؤ، حاجی صاحب کے نہیں، وہ جو اور لوگ ہیں وہاں پر اور مزارات ہیں، وہاں جاؤ، زندوں پہ کیوں فاتحہ پڑھ رہے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان آئیں گے۔ کیسی محبت سے اللہ تسلی دے رہے ہیں، کیسا بتا رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں نقصان کے ذریعے، گھروں میں حادثے ہوں گے، موتیں ہوں گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ سوچ کر میرے اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی، دل اطمینان ہے، میں جس میں اللہ میرے اللہ ہے تو کا جو فیصلہ ہے اس میں میں راضی ہوں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر اللہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی سب کچھ اللہ کا تھا، جو حالات ہوئے، جو آئے، جو گیا، ہمارا گھر کا آدمی گیا، ہمارا مال گیا، ہمارا اللہ کا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم کو بھی ادھر ہی چلے جانا ہے لوٹ کر۔ تو پھر نقصان کیا ہوا، ہمیں تو جانا ہی ہے ان کے پاس ہی، تو دیر کے لیے ہوئے تو اور اچھا ہوا، کشش پیدا ہو گئی اس عالم سے ہمارے، اگر وہاں ہمارے زیادہ محبوب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہاں جا کے ملنے کو، تو موت کی کراہیت ختم ہوگی اور شوق لقاء پیدا ہوگی اللہ کا جانے کا۔ اولئک علیہم صلوات و رحمہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر شاباشیاں ہیں، من ربہم و رحمہ، ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، شاباشیاں ہیں، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کیسا مرہم ہے دکھتے دلوں کا بھی، اور کیسی رہنمائی ہے بھٹکوں کے لیے بھی، وَشْفِي شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، میرے رب نے کیسی بات، صدق اللہ العظیم، میرے رب نے کیسی پیاری بات بتائی کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، بیماریوں کا، دل کے زخموں کا علاج ہے، دل کے دکھوں کا علاج ہے اس کے اندر، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یقیناً یہ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما اصاب مصیبت ولا فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جو کچھ مصیبتیں تم پر آتی ہیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، چاہے نیچے سے آئے چاہے اوپر سے آئے، وہ سب طے کی ہوئی ہیں پہلے سے، جو جانا ہے وہ تو سب، جو آنا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو جو حادثے ہونے تھے، جو موتیں ہونی تھی، جو نقصان ہونے تھے، جو پریشانیاں آنی تھی، وہ سب لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اس لیے لکھا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو مل جائے اس پر اکڑو نہیں تم، جو چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو۔ یہ تو پہلے سے میرے اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ یقیناً جو واقعات ہیں اور انسان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ اس کا مزہ لے تفویض کا۔ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک زندگی ہے تجویز کی، ایک زندگی ہے تفویض کی، میری مرضی ہے، میرا یہ ہے، اتنے دن تک جیوں، سب رشتہ دار ہمارے ساتھ رہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، کوئی مشکل نہ ملے۔ یہ ہے ایک تفویض کی زندگی ہے، میرے اللہ کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، غم سے نجات،
اللہ خوف الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء کی تفویض کی زندگی ہے، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہ انہیں غم ہوگا نہ حزن ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو یہ اطلاع ہو گئی ہوگی کہ آج رات میں جو گزشتہ شب گئی ہے ہماری چھوٹی ہمشیر رمیزہ، جن کو رانی لاڈ سے ہم لوگ کہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یقین وہ ایک آدمی جو دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک آدمی کو ثم الیہ ترجعون، ہر ایک کو جانا ہے، دنیا میں جو آتا ہے وہ چلے ہی جانا ہے، سب کو جتنے آئے۔ ہمارے ایک دوست تھے مولانا، بڑے پیارے دوستوں میں تھے، ان کے والد بزرگوں اور اکابرین کی صحبت کا عجیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مولانا عبدالغفار نام تھا ان کا، بڑے مخلص دوستوں میں تھے۔ وہ ایک اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، اجتماع کی تیاری کے لیے، میں نے ہریانہ یو پی کا ایک بڑے اجتماع کے لیے اس میں تیاری کر رہے تھے، اچانک آئے اور سینے میں کچھ ہلکا سے دکان سی محسوس ہوئی اور پسینہ آیا، انتقال ہو گیا۔ تو میں تعزیت کے لیے گیا، ان کے والد والدہ معلوم ہوا دونوں نابینا ہیں 30 سال سے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی صحبت یافتہ، اللہ کے نیک بندوں کے، میخانے کا محروم بھی محروم نہیں۔ تو وہاں پر وہ جو جانا ہوا میرا، تو مجھ سے کہنے لگے بڑی محبت، کہنے لگے دیکھیے ماں باپ کو، اولاد کو تو سب کھلونا بنا کر پالتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کھلونا بنا کر عبدالغفار نے پالا ہے، کہ 30 سال ہمیں ہو گئے کوئی کپڑا ہم نے بغیر عبدالغفار کے دھلا ہوا نہیں پہنا، ماں نے باپ نے۔ اور رات کو آ جاتا، اماں چائے بنا لا، اماں بوٹی ایسی، لقمہ ایسا ایسا۔ اب وہ اس کی ماں روئے تو میں کہوں بھائی تو کیوں روئے، یہ دنیا تو چلتی ریل گاڑی ہے، جس کا مسافر اس میں سوار ہو رہا ہے، جس کا گھر آ جائے وہ تو اترے گا، تو اس کا گھر آ گیا، اللہ کی نعمت تھی، اتنے دن تک دے رکھی تھی۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہے، لیکن جو آتا ہے وہ جانا ہے، چلتی ریل گاڑی ہے، اس میں جس کا گھر آ گیا ہے وہ اترتا ہی ہے۔ لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ، مثالی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، ہمیں سنت کی اتباع میں دل چاہا کہ کچھ تھوڑی دیر کچھ چیزیں سامنے آ جائیں، اس کی بنیادی وہ اپنی ایک ضرورت ہے اصل میں دعوتی۔ اس ضمن میں میں نے یہ موضوع جو ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت منتخب کی ہے، اور اسی ضمن میں میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے یہ بات ہمیں، چونکہ قرآن کتاب دعوت ہے، کتاب ہدایت ہے، اور ہمیں اس سے پوری دعوتی سسٹم اور نظام کو سیکھنا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اسے اقرب الی السنہ کرتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ قرآنی اس سے ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا دعوتی مشن ہمارا کامیاب ہوگا۔ یہ بات دیکھیے، تو قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو جانتے ہیں، یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے اکثر دوستوں اور دادیوں اور ساتھیوں کے ساتھ، خصوصاً خواتین کے سامنے خاص طور پر میں یہ بات یہ نقطہ بیان کیا کرتا ہوں کہ انسان کی صفت یہ، خصوصیت یہ ہے، اس کے اندر خوبی یہ رکھی ہے، جیسے لوگوں کے واقعات سنتا ہے ویسے لوگوں کی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بوڑھی نانیاں دادیاں اچھے لوگوں کے قصے سناتی ہیں، کچھ فاتحین کے سناتی ہیں، کچھ علماء کے سناتی ہیں، کچھ مالداروں کے سناتی ہیں، کچھ نیک لوگوں کے، کچھ انبیاء کے بھی قصے سناتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہماری خالی اماں سال میں ایک مرتبہ چھٹی کے لیے آیا کرتی تھی، خالہ نفیسہ ان کا نام تھا، وہ بیچاری انبیاء کے واقعات پورے کے پورے دہرا کے جایا کرتی تھی، ہمیں سال بھر تک انتظار رہتا تھا ان کا۔ وہ کہتے تھے خالہ جان جلدی سے کھانا کھا لو، جلدی سے کھانا کھا لو، اتنی دلچسپ سناتی تھی وہ واقعات، ایسے ہزبڑ تھے انہیں، اور پورے تفسیری واقعات کے ساتھ، بنی اسرائیلی روایت کے ساتھ سناتی تھی، تو وہ ذرا اور بہت دلچسپ ہو جاتے تھے واقعات انبیاء علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں، چاہتے ہیں بندوں میں نبیوں کی صفات پیدا ہوں، یہ دائی بنے ہمارے بندے، ان کے دل میں وہ درد پیدا ہو، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، وہ پیدا کرتے ہیں، کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے میں کچھ ایسے ہیں جن کے نام لے کر ذکر کیے ہیں، کچھ لوگ کچھ ایسے ہیں جن کے نام لے کر ذکر نہیں کیے ہیں۔ قرآن نے حضرت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں بتایا کہ ہم نے تمہیں تمام انبیاء کے قصے تمہیں بیان کیے ہیں۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، مگر ہم نے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سنا ہے۔ جن انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی، اور 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی۔ 2 نبی جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 نبی جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی وہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ علماء تفسیر نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ 2 نبی ان کی سب سے کم امتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام تو آدم ثانی ہیں،
لیکن ان کی جو سب سے معتبر روایت ہے وہ 22 لوگوں کی ہے، 80 لوگ بس زیادہ سے زیادہ، ایک روایت ہے 80 کی، لیکن سب سے معتبر روایت 22 لوگ، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور صرف 22 لوگ ایمان لائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے تو 4 اور 5 اور 7 تک روایت آتی ہے پوری زندگی میں دعوت دینے کے بعد۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سب سے کم امت ہونے کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں ایمان لا کر ان کے دعوتی مشن میں شریک نہیں ہوئیں، خواتین نے کام نہیں کیا۔ اور یہ دو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ازواج مطہرات، دونوں حضرت سارہ حضرت ہاجرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شادیاں ہی دعوتی پس منظر سے کی گئی تھی، ساری قوموں میں قبائل میں دعوت جانے اور لوگوں کی دل جوئی اور اس کے لیے۔ تو یہ اس لیے کہ ان کی ازواج مطہرات بالکل دست راست بن کر ان کے ساتھ لگی۔ تو علماء نے لکھا کہ جب تک گھر کی خواتین ان کے ساتھ میں کام نہیں کریں گی دعوتی، اس لیے کہ ماحول بنتا ہے، گھر بنتا ہے گھر والی سے، گھر کا ماحول گھر عورتوں سے بنتا ہے، مردوں سے نہیں بنتا، اور جب تک ماحول دعوتی نہیں ہوگا دعوتی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے خواتین کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس ذات عالی کو ایمان کی دعوت دی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حضرت والا کی جوتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے سلسلے میں جو یہ نام کر دیا، کام تو ہم کر نہیں سکے، وہ تو ہمیں معلوم ہے خوب مجرم ہیں، تو اس میں ایک ظاہری سبب میں ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بہنیں ہمشیر اور ہمارے گھر کی بچیاں اور بھانجیاں، اللہ کا شکر ہے بہت ہی سب کے سب دعوت کے لیے قربان، اور میرے ساتھ ایسا میرے خیال سے ایسا انہیں والہانہ اپنے تمام ذاتی کاموں سے زیادہ اگر میں کبھی بھی کوئی بچوں کو اپنے گھر میں خاندان کے خصوصاً خواتین کو، خصوصاً ہماری بہنیں ہیں وہ جو ہے جو آخری درجے میں ہر چیز میں جو ہے وہ کرتی رہی ہیں میرے ساتھ، اور شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آواز جو ہے کہاں کہاں کس کس کونے میں پہنچا دی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ واما بنعمت ربک فحدث، میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کی جائے، بندوں کا شکر نہ ادا کرے کرو۔ یقیناً وہ لوگ جو ہے کوئی دعوتی کوئی بھی کام، مشکل سے مشکل کام مرحلہ ہو، کیسا آج کے زمانے میں کیسا دعوت کے سلسلے میں، ایسی دعوت کے سلسلے میں جو سب سے بڑا رکاوٹ شیطان نے ڈالی ہوئی ہے اس مشن میں وہ ہے خوف، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ کیسا بھی وہ خطرناک یا خطرے کا کوئی وہ ہو اور انہیں معلوم ہو جائے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ بہن یہ کام کر لیں، یا گھر کی بچیاں بھانجیاں بھتیجیاں، یا گھر میں ہمارے گھر میں جو ہے ہماری جو ہے اہلیہ محترمہ، اللہ کے شکر ہے سب کے سب اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان تمام گھر والی خواتین میں میری یہ جو چھوٹی ہمشیر تھی یہ بہت ہی امتیازی صفت رکھتی تھی، عجیب و غریب اللہ نے اس صفت کی، اس خاتون عام خاتون نہیں تھی وہ، بچپن سے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بچپن میں طاعون پھیلا تھا، جیسے کرونا اس زمانے میں طاعون پھیلتا تھا، تو سب گھر کے لوگ والد صاحب تائے سب کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب ہمارے 7 سال کے تھے یا 8 سال کے رہے ہوں گے، اور ایک ہماری پھوپھی تھی جو 1 سال چھوٹی تھی، اور ایک چچا تھے جو 2 سال چھوٹے تھے، 3 بچے بس گھر میں، اور زمینیں وہ زمیندار خاتمے میں کچھ لوگ کوئی دوسرے لوگ بوتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کسی نے وہ نہیں کیا بہت زیادہ ایسا۔ اس زمانے میں بھی آدمی جب وہ ہو جاتا ہے تو ایک ہمارے والد صاحب کو ہمیشہ یہ بات کسکتی تھی کہ ان کے جو ہے میری بہن اور بھائی کو کئی روز کا فاقہ ہوا، بہت بھوک لگی تو نہیں، بہت طبیعت ٹوٹی ان کی، والد کی کیا کریں کیا کریں، تو ایک چچا تھے جن کے یہاں بہت ہی سنا تھا دیگوں میں اشرفیاں اور چاندی کے سکے ہیں، بہت مالدار سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس گئے، چچا لگتے تھے، ان سے کہا چچا وہ میری بہن امت المعین نام تھا، منو کہتے تھے انہیں لاڈ میں، منو، اور وہ جو ہے بہت رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو انہوں نے ایسے میں یہ کہہ دیا کہ میں کیا کروں طاعون میں۔ آج بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید لوگ ابھی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی، بعض واقعات سننے کو آج بھی ملتے ہیں ایسے حال میں بھی، تو لیکن والد صاحب بتایا کرتے تھے عجیب بات کیسی کہ وہاں پھر مجھے خیال ہوا کہ ایک لالا جی تھے وہاں جو ہے وہ دکان کیا کرتے تھے، تو میں ان کے گیا، سوچا کہ میں وہاں سے مکی لے آؤں گا ایک آنے کی، وہ مکی لینے کے لیے گئے وہاں سے کہ بھون کے کھلا دوں گا انہیں، مگر ہمت نہیں ہوئی ادھار کہنے کی، تو لالا نے پہچان لیا، بیٹے تو ظہور اللہ کا بچہ ہے کیا؟ کہ ہاں، کہ یہ حاجی ظہور اللہ کی دکان ہے، انہوں نے کروائی تھی، تجھے کیا سودے کی ضرورت ہے؟ کہ لالا جی مکی دے دو، میں جو ہے آدھے آنے کی، میں آپ کو پیسے دے دوں گا بعد میں۔
جب مزدوری کر کے. لیکن والد صاحب نے کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے تمہاری مکان ہے. اس نے ایک کٹ بوری نکالی اور اس میں اس وقت آٹا اور شکر اور دال اور تیل اور یہ اور وہ بھر کے، گاہکوں کا وقت تھا شام کا. اس نے کہا بھائی چھوڑ دو تم، یہ دکان مالک کا وہ آ گیا بچہ. تو میں پوچھتا تھا ابا کیا ایسی بات تھی کہ نہیں، ایسی کچھ بات نہیں تھی. اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا تو وہ لے کے گیا. اور بیٹے جب ختم ہو جائے گا دوبارہ لے لینا، بتا دینا مجھے، میں خود پہنچا دوں گا. اپنے سر پر لالا اتنا سامان رکھا جبکہ چچا نے منع کر دیا. مجھے بعد میں خیال ہوتا ہے وہ اللہ کی شکر ہے ان کے 2 پوتوں نے ان لالا کے، شاید اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے شاید وہ کرا دیا ہو. 2 پوتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ایک پوتے کو مسلمان ڈاکوؤں نے، گاؤں کے ہی دوستوں نے اس کے، جو بعد میں چور کیا کرتے تھے، شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ اسے مسلمان ہونے کے بعد. ایسا ہوتا رہا. پھر اللہ نے ایسے حالات کیے کہ وہ بڑے بڑے رئیس ہمارے وہ ہوتے تھے. اللہ نے محنت کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے. تو وہ ہماری جو پھوپھی تھی بہت نیک تھی، چھوٹی سی عمر سے تہجد گزار تھی. تو جب یہ ہماری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا یہ کہا کرتے تھے تو منو پھر دوبارہ پیدا ہو گئی. چھوٹی سی عمر سے تہجد، یعنی ابتدائی نماز سے اس نے تہجد پڑھنا شروع کی، کبھی آج تک تہجد نہیں چھوڑی. اور ایسا خدمت کا جذبہ تھا، ایسا خدمت کا جذبہ. ابا ہمارے حقہ پیتے تھے، چائے وغیرہ وہ کرتے تھے. سب چھوٹی تھی، سب بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، یہی آخر میں رہی. تو تہجد کے آپ 2 بجے اٹھتے تھے وہ. تو یہ 8 ہوئی تو یہ چلم اٹھا لی اس نے، بیٹے تو سو جا میں بھر لوں گا خود چلم. نہیں ابا نہیں، پانی گرم کرنا ہو تو پانی گرم کرنا، ابا چائے بنا لاؤ، یہ کر لاؤ، خدمت کر. ہر ایک بھائیوں کی، بہنوں کی خدمت، بھتیجوں کی خدمت. جب اس زمانے میں، اس شادی کے بعد بھی ایسا حال کہ اب یہ خصوصاً دعوتی سلسلے میں اس کا عجیب یہ رہا. سب سے مشکل مرحلہ میرے لحاظ سے دعوت کے سلسلے میں، جو آنے والے یہ نوارد مسلمان ہیں، ان کو گلے سے لگانا، ان کے درد کو سمجھا. اصل میں ہم لوگ سماجی حیوان ہیں. ایک رشتہ کسی کا نہ ہو تو آدمی کو ساری زندگی کسک محسوس ہوتی ہے. کسی کی بڑی بہن تو ہو، چھوٹی بہن نہ ہو. ساری رومال بڑی بہن سے نہیں دھلوا سکتا، چائے کو نہیں کہہ سکتا ساری زندگی کاش میری چھوٹی بہن ہوتی. بڑے ابو تو ہے، چھوٹے ابو نہ ہوں. تو باپ سے کوئی ضد منوانی ہے تو چھوٹے ابو سے کہہ کے ہی منوا سکتا ہے، بڑے ابو سے نہیں. تو ہمیشہ کہہ سکتا کاش میرے کوئی چچا ہوتے. تو یہ ہوتا ہے جس کے کوئی رشتہ نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کے آ جائے، ہم پہچان سمجھتے نہیں کیسے اس کو دل جوئی کی ضرورت ہے، کیسا اسے اپنائیت کی ضرورت ہے. یہ ہم لوگ بہت ہی کم کر پاتے ہیں، اپنے خیال میں مست رہتے ہیں ہم، اس کا درد نہیں ہوتا. اور ان کی دلجوئی کر کے ذرا ان کو استعمال کر دیا جائے تو پھر وہ ایسے صحابہ کی یاد تازہ کرتے ہیں اہل ایمان. یقیناً یہ بات ہے. اس سلسلے میں ہمارے تمام مرد عورت ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ جو خصوصیت، جس طرح نوازا تھا ہماری رمیزہ رانی بہن کو، اتنا اور کسی کو نہیں نوازا کبھی. ایسا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو پھر یہ ہوتا ہے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو شیطان بہکاتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو کر بھی ہمت ہار جاتی ہیں، اور ذرا کچھ ان کے کہتے ہیں کھلائے کا نام ہوتا ہے، رلائے کا نام ہوتا ہے، کھلائے کا نام نہیں ہوتا. ذرا سی کوئی کمی ہو جائے تو ذرا سی دیر میں غصے بھی ہو جاتے ہیں. الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی اتنی سینکڑوں سے بھی زیادہ، کتنے بچیوں کو میں نے ان کے یہاں بھیجا، کتنے خطرے، پولیس کا خطرہ، گھر والے دشمن ہیں، تلاش کر رہے ہیں، معلوم ہے کوئی آدمی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. میں نے بھی بعض دفعہ منع کر دیا کہ بھئی نہیں، اب یہ مسئلہ بہت نازک ہے، ہمارا پورا دعوتی مشن داؤ پر لگے گا. میں نے بھی بعض دفعہ وہ کر دیا. لیکن وہ اس نے پھر بھی رکھ لیا دل جو ہے کہ اب اس کو کہاں جائے گی، بیچاری ایمان کے لیے آئی ہے، اس کا ایمان ہے. اتنا. اور ایک بچی بھی ایسی نہیں جو ان کے یہاں رہی ہو اور بزن ہو کے چلی گئی، ایک بھی بچی، سب جڑی ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو نبھانا، کتنا نبھاتے، ریڈیے ڈالنا، کہاں سے اپنے آخری درجے میں تنگ خرچ کر کے ان کی ہر چیز کو نبھانا. ایسا کتنی بچوں کے بچے یہاں رہ کر پڑھے، حافظ ہوئے. کسی کو کلاس پڑھ رہی تو ان کو ناشتہ دینا، ٹیفن پہنچوانے کا انتظام کرنا. نارملی ذرا کہنا تو بہت آسان ہے، کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ بات ہوتی کہتا. پھر ان کو یہ دیکھا کہ وہ آخری درجے میں تربیت، ایسی پیاری تربیت کہ وہ جو ہے بالکل، یہ خواتین بالکل صحابہ کی یاد تازہ کرنے والی. اتنا ایمان اور ایمان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. کتنی بچوں کی امی رانی تھی.
اور میں ایک دن گیا وہاں پر، ایک بچی وہاں بجنور کے قریب کی رہنے والی وہ رہی تھی، راجپوت خاندان کی تھی، بڑی اس میں مسائل جیلیں اور بڑی ایف آئی آر اور پولیس کے مسائل سے بھی وہ دو چار ہونا پڑا، لیکن وہ ہوئی. تو اس کا فون آیا تھا، امی کہ ہاں کیا بات ہے، کہ میرے دیور کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے میں تو بھات میں فریج لوں گی، بھات میں فریج لوں گی دیور کو. وہ اپنے ہندو ماحول سے آئی تھی بیچاری، وہ بھات لینا جو ہوتا ہے تو اتنا زور جماتی تھی. وہ کہتی بیٹا کوئی فکر کیوں کرتی ہو تم، یہ کچھ نہیں ہے، مطلب وہ یہ پھر بعد میں انہیں تربیت کر کے سمجھا کر بھات کے علاوہ ہدیہ ودیہ اسے جائز تو ضرور کرتی تھی وہ، مگر اب وہ اتنا زور وہ کرتی تھی. وہ فون پر اس سے کہہ رہی کہ امی میں نہیں ہو سکتا، میں تو دیور کا جو ہے میرے گھر سے بھاتی آئیں گے تو بھات نوتنے آ جاؤں میں، اور بھات میں تو فریج لوں گی. اب بتائیے یہ چیز اس کا ممکن نہیں ہے. وہ اللہ نے اسے خود ہی ایسا نوازا تھا. اس سال اب عجیب یہ ہوا کہ وہ عید کے کپڑے وغیرہ بہت سی بچیوں وغیرہ کی بناتی تھی، تو پتہ نہیں اسے پہلے سے معلوم ہو گیا، 2-3 رمضان میں انہوں نے کپڑے اور عید کے ہدیے پہنچا دیے. میں نے اس لیے کیا کہ سب سے کیسے آپ اس کی تربیت کی مثال، ان کی اللہ کے یہاں قبولیت کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکثر لوگوں نے ہیرا شہیدہ کا نام سنا ہوگا. عبداللہ اہیر کی اکلوتی بھتیجی جو 15 سال کی تھی، اللہ نے اس کو ایمان دیا، اور ایمان دیا ایسا ایمان دیا کہ اس کو 5 فٹ کا گڑھا کھود کر اس کے چچا نے پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا. آپ خوب جانتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہے، اور لاکھوں لاکھ ہزاروں لوگوں کے ایمان میں آنے کا یہ واقعہ ذریعہ بنا ہے. بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیانات میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اس واقعے کو. وہ جو ہے جب اس پر آگ لگائی گئی، اس نے ہاتھ اٹھائے اوپر کو اور اللہ سے کہا کہ اللہ آپ اپنی ہیرا کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، اپنی محبت میں، اللہ محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے تھے، اب اس ہیرا سے محبت. پھر اسے خیال ہوا، چچا اور والد جو جلانے لائے تھے انہیں، پتا جی آپ تو آگ سے بچ جانا، آپ تو ایمان کو، چچا آپ تو مسلمان ہونا. اللہ نے اس کی آئے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے والد کو، چچا کو اور پورے خاندان کو ایمان نصیب فرمایا. یہ ہیرا شہید جو کتنے لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنی، اور بالکل ایسا صحابہ کے انداز کی اس نے جو ہے ایمان کی شہادت پیش کی. یہ 100% اس مقام پر پہنچنے کا جو کچھ جو ہے 100% ہماری بہن رانی کی تربیت کر دی جائے کہ اسی طرح تربیت کرتی، بچوں کو ایمان اور اللہ سے تعلق ایسا ہی قائم کر دیتی. تو تھوڑی دیر میں پھر وہ ذرا دور، بعض دفعہ ایسے کئی دفعہ دور چلی جاتی تھی، اور سسرال شادی کر دی تو سسرال کے مظالم وغیرہ سے بدزن ہو کر وہ پھر ایمان کی ہو جاتی تھی. تو میں نے دیکھا 1-2 دن کے لیے انہوں نے بلایا اور پھر وہی کیفیت بحال ہو گئی. وہ چھت پر چڑھتی تھی اور کچھ گانے وانے گایا کرتی تھی ہیرا. تو انہیں خیال ہوا کہ کوئی کہیں خدا نہ کرے بچی 15 سال کی ہے تو ذرا 14-15 سال کی ہے، اٹھتی ہے، کہیں کسی چکر میں تو نہیں لگ گئی. پھر جو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی محبت میں وہ ہندی کے گیت بنایا کرتی تھی اور وہ گایا کرتی تھی. آخر میں بعد میں اس کی کاپی ملی جس میں پہلا گیت یہ تھا، اللہ کو جنت میں جائیں گے کیسا مزہ آئے گا، مالک کو دیکھیں گے کیسا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. تو بندی ایک تھی لیکن اس کی محبت اور تعلق. وہ یقیناً چلی گئیں اور کافی دنوں سے ایسے ملٹیپل مائلوما ایک بیماری میں مبتلا تھی، مگر ابھی وہ ان کو کچھ سانس کی پرابلم ہوئی، خون کی کمی ہو گئی، اور جو ہے ہم لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پتہ نہیں کٹ کی کمی کی وجہ سے اور ٹیسٹ میں بھی کچھ کمی ہے، وہ کرونا ہو گیا، جو ہے پازیٹیو ہوا. اس میں وہ رات کو اللہ کے دربار میں چلی گئیں. یقیناً ہمارے اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والے ہیں، اور سارے رحم فرمانے والے اور کرم فرمانے والے ہیں. اللہ کو زیادہ فیصلہ معلوم ہے کس کے لیے کیا جو ہے بہتر ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا ساتھی مسافر اپنی ٹرین سے بڑا پراس سے اٹھ کر چلا جائے تو خلا تو محسوس ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگر قرآن سے تعلق ہو اور اس سے فائدہ اٹھائے اور صبر اور صلاح سے مدد حاصل کی جائے اور اللہ کے کلام کو پڑھا جائے تو یقیناً دل تھم جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے بہت ہی
تو یہ مگر یہ کہ اللہ نے رمضان مبارک کی موت انہیں نصیب فرمائی. رمضان مبارک میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں موت آئے گی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. علماء نے لکھا کہ جب اللہ رمضان میں حساب نہیں لیں گے، بادشاہ رعیل نے کہا کہ رمضان میں حساب نہیں ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں حساب نہ لیں اور پھر بعد میں اپنی رحمت کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں یا ملتوی کر دیں؟ وہ تو رحمت ہے اور عطا ہے اللہ کی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. یہ سچی روایت میں بہت سی سیاح کی روایت ہے کہ جو شخص وبائی بیماری میں پلیگ اور طاعون وغیرہ اس طرح کی وبائی بیماری میں مرتا ہے، اس 100% اسے شہید کی موت ہے. اور شہید کے بارے میں قرآن نے بھی پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور یقین بہت اچھے خواب بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں. کسی ایک خواب دیکھا کہ وہ جو ہے کسی نے انہوں نے یہ بات کہی باب السلام کے سامنے ملی کہ میں نے یہاں ریاض الجنہ میں گھر بنا لیا ہے. پھر یہ کہ یہاں پر بچوں کو بھی وہ ہر وقت لگے، دین اس کی اولین اس کی پسند تھا ہر چیز. بچوں کو، سب بچوں کو دینی تعلیم دی. چھوٹا بچہ تھا وہ ذرا اسکول میں نہیں پڑھا، تھوڑی بہت ادھر ادھر بھی انگریزی ہندی وغیرہ بھی بچے پڑھتے رہتے ہیں آج کل کی ضرورت کے لحاظ سے. کہتے ہیں میرا بچہ قرآن پڑھ لے، کچھ الف بے انگوٹھا ٹیکتا رہے، لیکن میں سمجھوں گی کہ میں نے سارے بچوں کو پڑھا دیا. میرا بچہ قرآن پڑھ لے. قرآن پر اتنا اور دین پر اتنا خدمات، مسلم بہنوں کی خدمات. اور اس پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا بڑی چھوٹا سا گھر ہے، ماشاءاللہ کثیر الحیال ہیں 6 بچے ہیں ان کے، تو وہ ذرا بھیڑ ہو جاتی تھی، ان کی پرائیویسی ہوتی تھی تو بچے ذرا اکتاتے تھے. گھر میں بھی ہوتا تھا تو وہ بہت مجھے بلاتی تھی، بھائی میاں آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھا دیجئے، ان کو یہ کر دیجئے، ان کو یہ کر دیجئے. یہ کرتی تھی. اور ان کا کون ہے بتائیے؟ اور اتنا ہر ایک کے ساتھ ان کی ایسا دلجوئی کا معاملہ تھا. اس کی وجہ سے ہمارے دعوتی مشن کو بہت بڑی تقویت تھی. ایسی خواتین کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ جب تک خواتین میں دعوتی ذوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک ماحول دعوتی نہیں بنے گا. اور خواتین میں دعوتی ذوق میں تو یہ کہتا ہوں از خود آنے والے لوگوں کو اگر ہم سنبھال لیں اور انہیں دعوت کے لیے استعمال کر لیں تو ہمیں دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. چند دنوں میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے گا. اس طرح لوگ آ رہے ہیں لیکن ان کو سنبھالا نہیں جاتا. ان کی جو ان کی نفسیات کا، ان کی ضرورت اور ان کے درد کو سمجھ کر ہم لوگ ذرا گلے اور سینے لگا کر ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے. وہ استعمال کرتی تھی. کتنے لوگ ایسا ہوتا تھا غصے سے لڑنے اور ان کے گھر والوں پر FIR کریں گے، مقدمہ کریں گے. بعض دفعہ ہتھیار لے کر آئے ان کے یہاں. ایک صاحب وہاں سے بہار سے آئے تھے، وہ باقاعدہ پسٹل لے کر آئے تھے کہ ان کو جس کے گھر میں رہ رہی کلمہ پڑھ کے گئے. وہ اتنا استقبال کرتی تھی، خواتین مدارات، یہ گھر میں وہ فلاں فلاں. کتنے گھر کے لوگ ابھی بھی آج مجھے بتایا ایک ڈاکٹر علی تھے کہ وہ ہمارے ان کی اہلیہ بیچاری ثنا بالکل بہت ہی ان کے ساتھ ایسا بالکل اپنی بچوں سے زیادہ محبت. بچوں کو شکایت ہوتی ہے امی آپ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرتی، ثنا باجی کو اور فلاں باجی کو، زہرا باجی کو، ان کو اتنا آپ چاہتی ہیں، ہمیں تو ان کی وجہ سے وہ کرتی ہیں جیسے وہی آپ کی اصلی بچی ہیں. کہ ہاں وہی میری اصلی بچی ہے، بیٹی اصلی وہی ہے. تو کہاں نقلی بیٹی ہے؟ تو میرا کہنا مانتی ہے؟ وہ کتنا کہنا مانتی ہے میرا، کتنی قربانی دے رہی ہو اسلام کے لیے. تو بتایا انہیں کہ ان کی والدہ کو، ان کی ایک بہن کو انہوں نے ابھی کلمہ پڑھایا تھا چند دن پہلے. بہت سخت پولیس میں تھے وہ، ان کے وہ جو ہے بہت سخت مخالفت کرتے تھے، لیکن ایسی اخلاق سے اور ایسی محبت کے ساتھ اور اتنے میٹھے اور ہمدردی کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ آدمی غصے میں آتا تھا ہو جاتا تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کی ایسی کثر اللہ امثالہم، اللہ تعالیٰ کرے. ان کا حق ہے ہم پر، مجھ پر بھی اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں پر بھی، جو لوگ دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پر بھی، کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں. رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن مجید کے اس درس کے واسطے سے میں اپنے دوستوں سے، خصوصاً قرآن پڑھانے والوں سے درخواست کروں، اس لیے کہ آپ کی دعائیں بلا شبہ وہ کتنے بے سہاروں کا سہارا بنتی تھی. لیکن اب وہ بے سہارا ظاہر ہے، ضرورت ہے ان کو کہ ہم لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان کا حق بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو میرے دل میں آیا کہ میں دعا کے بہانے کے طور پر میں ایک سبق، آج اگرچہ دن ایسا تھا کہ آدمی ذرا انسان تو انسان ہے، بشر ہے، اور وہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ خاندان میں مجھے اس سے بھی وہ ماں باپ سب کچھ کہتی، ماں بھی آپ میری، بھائی میاں باپ بھی آپ ہی ہیں، اور مجھے بھی آخری درجے میں ان سے محبت اور تعلق تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھانے والے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. میں نے بارہا یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، وہ علم میں سرمایہ ملت کا نگہ ماں.
اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار. پورا یہ جو ہے اکبر کے دین الہی سے خلافت خامسہ اورنگزیب تک لانے کا کام انہوں نے کیا. پوری بر صغیر اس کے پورے عالم پر اس کے اثرات ہیں یقیناً. ان کے شیخ ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ. کتنی بڑی شخصیت تھے وہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے ان کے مہمانوں کے اللہ کے نیک بندے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو مہمان کے اکرام سے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. ایک عالم ان کے یہاں حضرت شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے. حضرت تشریف نہیں رکھتے تھے. جب ذرا سفر سے واپس آئے تو انہیں خیال ہوا کہ کھانا کس نے کھلایا ہوگا، کھانا کھا لیں. نہیں کھانے کا نظر پہلے کہ نہیں کھانا تو کھلا دیا. کس نے کھلایا؟ پہلے ریسٹورنٹ تو نہیں ہوتے تھے، ایک بٹیارہ تھا. اس نے سوچ کے حضرت کے مہمان آئے، بہت اچھا کھانا کھلا لیا. حضرت بہت خوش ہوئے. ان سے پوچھا مانگ کیا مانگتے ہو؟ ان کا کیا ملے گا؟ کہ ہاں انشاءاللہ ملے گا، میرے اللہ دیں گے. کہا میں یہ چاہتا ہوں آپ جیسے بن جاؤں. چونکہ کہہ دیا تھا زبان سے اس لیے لے گئے اندر اور بیٹھے حجرے میں توجہ دی. کتنی لوگوں نے مستند ثقہ راویوں کی روایت ہے کہ جب باہر نکلے تو گئے تھے ایک خواجہ باقی باللہ دیکھنے میں، باہر جب واپس آئے تو دو باقی باللہ. صورت بھی بدل گئی تھی لیکن چونکہ ظاہر باطن سب ہو گیا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ نے کتنے دن مجاہدے کر کے وہ معرفت حاصل کی تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا فوراً، 3 دن بعد انتقال ہو گیا. دل پھٹ گیا اس کا، برداشت نہیں کر سکا وہ نور معرفت. اس مقام کے آدمی تھے. لیکن وہ ایک دن کسی جگہ گئے، کسی پروگرام جیسے جلسے میں جاتے ہیں تو مریدین معتقدین تو محبت کے جملے کہتے ہی ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے ہیں تو کچھ جملے کہہ دیے انہوں نے وہ بیان میں. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی میرا ثانی نہیں ہے. دنیا میں ہے نہیں جو نعمتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ کسی نے ایک نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو پورے شہر میں، کوئی کہنے لگے پورے شہر میں ایک ہی پی ایچ ڈی ہے تو دل میں تو آ جائے گی کہ میرے علاوہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات تھی. اب اللہ کو یہ بات تو عجب، اور یہ تو اللہ کے نیک بندے جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے، امتحان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان پر اچھا تم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے. اور پھر ابتلا کا معاملہ شروع ہوا اور ایسا لگا جیسے بالکل سینہ ایمان سے خالی ہو گیا. بہت روئے دعا مانگی. انہوں نے کہا دیکھو قرآن پڑھنے والے بچے کچھ تمہاری سفارش کریں گے تو ہم تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیں گے. پھر تو وہ یہ معلوم ہوا ایک مکتب میں مکتب پڑھاتا ایک صاحب پڑھاتے تھے، وہ ان کے خاص شاگرد و مرید تھے. ان کے پاس گئے تو وہ استقبال کرنے لگے ان کا. بیٹا استقبال نہیں، میں تمہارے سامنے بھکاری بن کر آیا. کیوں آئے کیا؟ کہ مجھے ایسا مسئلہ ہے، ان بچوں سے دعا کرانی. ان بچوں نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی ابتلا دور کی. قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں. اب اگر دعا کریں گے آپ تو یقیناً میری بہن کے لیے، ہمشیر کے لیے، اور ایک دعوت کے ایک فنا فی الدعوہ کے لیے، اتنے بیچاری ایمان کے لیے گھر چھوڑ کر آنے والی بے سہارا بچیوں کے لیے، سہارا بننے والی کے لیے، تو یقیناً دعا کرنے والوں کے لیے بھی خیر ہوگا اور اس کے لیے بھی سہارا بنے گا. آئیے ہم لوگ اب تھوڑا سا اصالِ ثواب کر لیتے ہیں. میرا بھی قرآن مجید ختم ہونے والا تھا تو میں نے روک دیا تھا کہ میں اب اسی مجلس میں ختم کروں گا. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب شرکا 3 مرتبہ کم سے کم ایک دفعہ اعوذ باللہ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور ہم لوگ پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں ان کی بڑی حسرت تھی. آپ سے اس کی بھی دعا کی درخواست ہے کہ بچے اور بچیوں 100% ان کا گھر دعوتی مرکز بن جائے اور ہر بچی جو ہے اور ہر بچہ ان کا جو ہے دعوتی جذبے سے سرشار ہو. خصوصاً ان میں جو آنے والے لوگ ہیں، یہ دسترخوان اسلام پڑھنا مسلم جو سب سے مشکل مرحلہ کام ہے، سب سے مشکل ترین شعبہ ہے دعوت کا، اللہ تعالیٰ اس کے شہ سوار بن جائیں. یہ بچے بچیاں ان کے لیے آپ دعا کیجئے. ماشاءاللہ بچے بڑے سعادت مند ہیں، سب کو دین پڑھایا ہے اور بہت وابستہ ہے وہ ہمارے دعوتی مشن سے. اللہ تعالیٰ اور انہیں نظر بد سے بچا کر آگے بڑھائے. اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے. آئیے اب آپ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیجئے. میں جو باقی قرآن مجید باقی ہے اس کو تلاوت کر لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك وتقدس اسماؤك وعز جارك ولا اله غيرك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. کریم آقا آپ سچے، آپ کا فرمان سچا، آپ نے ساری ماؤں کو مانتا دینے والے، رحیموں کے رحیم ہیں، کریموں کے کریم ہیں. آپ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں. آپ کا فیصلہ خیر ہے، رحمت ہے. مولا کریم سراسر آپ رحمت والے رہے. کریم آقا آپ ہمیشہ پر انعام در انعام کرتے رہے. رب کریم ہر حال آپ کا انعام اور رحمتی کے ساتھ ہوتا ہے. رب کریم آپ بھی سچے، آپ کے نبی بھی سچے. کریم آقا ہماری وہ بہن کریم آقا ساری زندگی ہمارے عزیزوں کی اور گھر والوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. کسی کو دکھ نہ ہو، ہر ایک کے کام آ جاؤ. کریم آقا اس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری. کتنے بے سہارا ایمان کے لیے گھر چھوڑنے والی، گھروں میں رکھ کر مولا کریم بغیر سحری افطار کے روزے رکھنے والی بہنیں، عیدوں سے محروم رکھنے والوں کو اپنے گھر میں عید منوانے والی، ان کی خوشیوں کا انتظام کرنے والی وہ بہن ہماری آپ کے جوار رحمت میں چلی گئی. کریم آقا آپ بہترین میزبان ہیں. کریم آقا ایک اچھا مہمان آپ کے آیا، ہم گواہی دیتے ہیں بہت اچھا مہمان. کریم کریمانہ میزبانی فرمائیے، کریمانہ میزبانی فرمائیے. ان کے ساتھ عفو درگزر ہر آدمی قطع والنسیان سے بلائے. کریم کوئی پاک نہیں ہے، غلطیاں اس سے وہی ہوگی. اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیے. اس کو اپنی جوہر رحمت میں خاص جگہ نصیب فرما دیے. آپ سچے، آپ کے نبی بھی سچے. ہمارا ایمان ہے آپ کے فرمان پر. آپ کے سچے نبی کا ارشاد ہے رمضان میں آپ سے بلاتے ہیں، بغیر حساب کتاب نہیں کرتے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرماتے ہیں. کریم آقا مجھے حساب کتاب کے سلسلے میں بہت فکر مند تھی میری بہن. ذرا سے کچھ مشکل آ جاتی تھی، کئی بھائی بھی ہے، کوئی حرام لقمہ تو ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے. کریم آقا حساب کتاب سے بچا کر بغیر حساب کتاب کے جز و عطا کے اس جشن شاہی میں اس کو اپنی رحمت کاملہ میں خاص جگہ نصیب فرما دیجئے. آپ کے نبی نے سچا فرمان ہمیں سچے واسطوں سے پہنچا ہے. جو بھائی مرض میں مرتا ہے اسے شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں. شہید تو موت سے بچ جاتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. کریم شہادت کی موت آپ نے اس کو نصیب فرمائی ہے. اعلیٰ درجے کے شہید کا درجہ اس کو نصیب فرما دیے. کروٹ اس کی رحمت فرمائیے. اس کو آخرت کے عذاب سے بچائیے، ہر مشکل کے عذاب سے بچائیے. رب کریم کتنے دن مشکلوں میں صبر کے ساتھ اس بیماری میں وہ مولا کریم زندگی گزارتی رہی، کیسی تکلیفیں برداشت کی. کریم آقا آپ کا شکر ادا کرتی رہی، آپ سے تعلق میں کمی کو شکایت کرتی رہی. میں وہ اللہ کی کب بنے گی، اللہ والے کب بنے گی. کب سے وہ رائے سحر گاہی میں آپ کے سامنے روتی رہی، بچوں کو ہر وقت دین کی فکر کرتی رہی. کتنے بے سہاروں کے سہارا تھی. رب کریم آپ اس کا سہارا بن جائیے، آپ اس کا سہارا بن جائیے. اس کو اپنی جواہر رحمت میں خاص جگہ نصیب فرما دیے. اس جیسی امت میں اور مثالیں پیدا فرما دیے. ہمارے گھر کی خاتون ایک بچی کو
اور رب کریم ہمارے دائیوں کے گھر کی خواتین میں وہ جذبہ پیدا فرما دیجیے، اور رب کریم ہیرا جیسی شہید محبت تیار کرنے والی اللہ کریم ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے دائیوں کے خاندانوں میں امت مسلمہ کے لوگوں میں پیدا فرما دیجیے۔ رب کریم ایمان بنانے والے گھروں کے ماحول کو ایمان بنانے والے اللہ کریم کو پیدا فرما دیجیے، ان کے بچوں کو بارے میں کریم آقا اس کو کتنی حسرت تھی ہمارے گھر، بلکہ گھر کے خاندان میں بھی طرح دینی دیکھتی کتنی بلک جاتی تھی میری بہن، کریم آقا پورے خاندان کو، تعلق والوں کو، ان بچیوں کو اللہ کریم کتنی بچیاں بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ہماری امی چلی گئی، کون ان کے گھر کی اصل امیاں تو ختم ہو گئی تھی، رب کریم کے لیے کوئی ٹھکانہ پیدا فرما دیجیے، ان کے دل جو ہی رکھنے کے لیے کوئی دوسرے کھڑا کر دیجیے، ان کے گھر میں بچوں میں وہ فیض منتقل فرما دیجیے، بچوں کو اس خیر سے مالا مال فرما دیئے، پسگاندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیئے، ان کی پیرے میں ولا کریم سب بھائی کتنا پیار کرتے تھے، ویسے میں رب کریم کچھ جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکا، ہمارے یہ ساتھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کریم آقا اچھے حالات ہوتے تو کم سے کم دل جوئی کے لیے نماز جنازہ کے لیے آتے، اس کی تلافی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی دعائیں قبول کر لیجئے، رب کریم اپنی رحمت کی بارش اس پر نازل فرمائیے، اس کو ایسے درجے دیجئے اور ایسی خوشیاں دیجئے اپنے گھر کی جو سماعت والے دیکھ کر اللہ کریم سب رش کرے کہ دعوت کا کام کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والوں کو آپ ایسا نوازا کرتے ہیں، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کے دلوں کو تھام دیجئے اور ان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور ہم سب کو اللہ کریم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ ہم کب جو سوچتے ہیں آپ اس سے ہزاروں گنا رحمت فرماتے ہیں، آپ کا فیصلہ رحمت بنا ہے، ہمیں ایمان ہے کہ آپ کا رحمت بنا فیصلہ ہے، کریم قصانہ تو سبھی کو ہے، شہادت کی موت بغیر حساب کتاب کی موت آپ نے نصیب فرمائی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، کریم آقا ہمارے دل کو مطمئن کر دیجئے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیا، اس کی نیکیوں کا، اس کے جذبوں کا اللہ کریم، اور اس کے پھیلنے کا، اس کی تمناؤں کا، پوری دنیا کی ہدایت کے، اس کے خوابوں کو اپنے اللہ کریم رنگ بھرنے کا فیصلہ فرما دیا، اور ملائکہ اس حادثے کے برکت سے پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما دیئے، اس پر رحمت خاص نصیب فرما دیئے، آپ ہم سے زیادہ خوب رحمت فرمانے والے، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اکرم ہیں، آپ تو مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں، رب کریم اگر مانگنا آپ کو پسند ہے اور آپ کے سامنے بھیک مانگ کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رب کریم اس لیے ہاتھ پھیلائے ہیں اور لوگوں کی آمین کہلوائی ہے کہ تاکہ آپ ہمیں مطمئن کر دیں، رب کریم اپنا فضل فرما کے کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہر طرح کے رحم اللہ کریم اس حادثے کو ہمارے خاندان کے لیے ایک ضائع انقلابی اللہ کریم مثبت اور خیر کا انقلاب اور دعوتی انقلاب کا ذریعہ بنا دیے، بچے کے اندر وہ جذبہ پیدا، دعوتی جذبہ پیدا فرما دیے، اور سب کو نئے عزم کے ساتھ ان کی تمناؤں اور ارمانوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے، تو جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو حلال تو روزگار نصیب فرمائے، اس مشکل میں لوگ کیسے مسائل سے جھوج رہے ہیں، ان مشکلوں سے رفع فرما کر آسانیاں پیدا فرما دیے، وہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دی ہے، اللہ کریم رمضان مبارک کے باقی جو دن گئے ہیں رب کریم پوری طرح کسی طرح ہم قدر نہیں کر سکے، آئندہ دنوں کو قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیے، خوب قرآن سے استفادہ نصیب فرما دیے، قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا ذوق نصیب فرما دیے، رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی ہے، رب کریم کتنے لوگوں نے تعزیتیں کی ہیں، محبت کا اظہار کیا ہے، دعائیں کی ہیں، رب کریم کو اپنی محبت کا، ہمدردی کا، تعزیت مسنونہ کا اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دیجیے، اس محبت کو جو ہم اس میں اللہ کریم گئے گزرے بندے کے ساتھ لوگ فرماتے ہیں، رب کریم آخرت کی نجات کا اور عرش الہی کے سائے میں جگہ ہونے کا ذریعہ بنا دیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔